بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں۔ بیٹا ہم نے سبق استنبول کا حصہ اول ہم نے کیا تھا۔ اب ہم استنبول سبق کا حصہ دوئم کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے پیج نمبر 97 پہ ہم نے کیا تھا، جہاں سے چھوڑا تھا ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ انگریزوں کے علمی ذوق کی مدح و ستائش بہت کی جاتی ہے، مگر خود ولیم راجرز نے اپنی مشہور تصنیف توپ کاپی میں یہ گلہ کیا ہے کہ انگریزوں نے بہت سے مسلم اداروں اور خاص طور پر بیت الحکمت کا ذکر تو ضرور کیا ہے، لیکن توپ کاپی کو نظر انداز کر دیا۔ جہاں قدیم اسلامی عہد کی نادر و نایاب کتابیں بکثرت موجود ہیں اور مخطوطات و مسودات کے لحاظ سے بھی دنیا کے عجائب خانے اور بہت سے میوزیم اس کے مقابلے میں ہیچ ہیں، تقریباً ہر علم و فن سے متعلق اہم کتابیں یہاں موجود ہیں۔ بیٹا سفر نامہ نگار حکیم محمد سعید نے استنبول کے حوالے سے معلومات دیتے ہوئے ان سطور میں توپ کاپی میوزیم کے حوالے سے وہ بتاتے ہیں کہ انگریزوں نے تحقیق کے میدان میں بہت کام کیا۔ دنیا میں جہاں جہاں تاریخی اہمیت کی عمارت، عجائب گھر، مساجد یا کتب خانے ہیں، انگریزوں نے بہت تحقیق کر کے معلومات بہم پہنچائی ہیں۔ مصنف اس اقتباس میں کہتے ہیں کہ اگرچہ انگریزوں کی علمی جستجو اور ذوق و شوق کی بہت تعریف کی جاتی ہے، لیکن استنبول میں توپ کاپی میوزیم کو انگریز مصنفین نے بھی کوئی اہمیت نہیں دی اور نہ ہی اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کیا ہے۔ مصنف یہ معلومات بھی ایک انگریز محقق ولیم راجرز کی مشہور کتاب توپ کاپی کے حوالے سے دیتے ہیں، کیونکہ ولیم راجرز نے خود اسی کتاب میں اعتراف کیا ہے کہ اتنی اہمیت کا حامل عجائب گھر کس طرح انگریز محققین کی نظروں سے اوجھل رہا، یا جان بوجھ کر انہوں نے تعصب کی وجہ سے اس کا ذکر نہیں کیا۔ ولیم راجرز نے توپ کاپی کی اس کتاب میں لکھا ہے کہ بیت الحکمت جو توپ کاپی میوزیم سے کم اہمیت کی جگہ ہے، اس کا ذکر تو انگریزوں نے کیا، لیکن توپ کاپی عجائب گھر کو بالکل بھول گئے۔ توپ کاپی کے میوزیم کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ اس عجائب گھر میں ایسی ایسی نادر اور قیمتی کتابیں پڑی ہیں کہ دنیا میں کہیں ان کا نعم البدل نہیں۔ ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ساری دنیا کے میوزیم اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ ایسا علمی سرمایہ، قلمی نسخے اور کتابیں دنیا کے کسی اور عجائب گھر میں موجود نہیں جو توپ کاپی عجائب گھر میں موجود ہیں۔ یہ قلمی کتابیں صرف ایک موضوع پر نہیں بلکہ دنیا جہان کے علوم پر مبنی یہ قلمی کتابیں ایسا علمی اثاثہ اور قیمتی سرمایہ ہیں کہ دنیا میں اس نوعیت کا دوسرا کوئی میوزیم نہیں۔ فن خطاطی کے مظہر کی حیثیت سے قرآن کریم کی وہ آیات توپ کاپی میں موجود ہیں جو مشہور خطاطوں کی ہنرمندی کے نمونے کی حیثیت سے عالمی شہرت رکھتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سوانح پر نسخ میں ایک اہم مخطوطہ بھی توپ کاپی میں موجود ہے۔ فن خطاطی کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اگر فن خطاطی کے اظہار کے حوالے سے دیکھا جائے تو قرآن کریم کی جو آیات ہیں اس حوالے سے جو نازل ہوئی تھیں وہ توپ کاپی میں موجود ہیں، اور جتنے بھی مشہور خطاط ہیں انہوں نے اس عمدہ انداز میں اس کو لکھا ہے کہ ان کے جو ہنرمندی ہے وہ اس سے ظاہر ہوتے ہیں اور پوری دنیا میں جو ہے وہ اس کو مانا جاتا ہے۔ ان کے نمونے کی حیثیت سے پوری دنیا میں وہ مشہور و معروف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سوانح پر بھی جو کہ لکھا گیا ہے اس کا بھی ایک اہم مخطوطہ بھی توپ کاپی میں موجود ہے۔ استنبول آ کر مسجد سلطان احمد کیسے نہ دیکھتے؟ ہمیں تو نماز ظہر بھی ادا کرنی تھی، یہاں سے ہم مسجد سلطان احمد آ گئے۔ یعنی ایک انسان جو استنبول آئے تو کیسے ممکن ہے کہ مسجد سلطان احمد نہ دیکھے، کیونکہ مسجد سلطان احمد اپنی ایک شان و شوکت کے حوالے سے اپنی تاریخ کی ایک جو ہے اپنی تاریخ رکھتی ہے اور اپنی تاریخ کی بدولت وہ دنیا میں معروف ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہمیں چونکہ نماز ظہر بھی ادا کرنی تھی تو لہٰذا ایک ہمیں مسجد بھی دیکھنا تھی اور نماز ظہر بھی ادا کرنا تھی، تو پھر یہاں سے ہم مسجد سلطان آ گئے۔ سلطان محمد ثالث کا بڑا لڑکا تھا، 14 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا، یعنی جس کے نام سے یہ مسجد منسوب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سلطان محمد جو وہ ثالث کے بڑے لڑکے تھے اور عمر صرف ابھی 14 سال تھی کہ حکومت آپ نے سنبھال لی۔ نو عمری کے باوجود، یعنی بہت کم عمر ہونے کے باوجود، ایک پختہ کار اور صاحب تدبر بادشاہ تھا۔ یعنی کہتے ہیں بے شک عمر چھوٹی تھی
لیکن اس کے باوجود بھی وہ بڑے منجھے ہوئے اور بڑی تفہیم و فراست رکھنے والے وہ بادشاہ تھے۔ سلطان احمد نے 28 سال کی عمر میں 22 نومبر 1617 کو وفات پائی۔ یہ اس کی بنوائی ہوئی شاندار مسجد ہے جو شاہی مساجد میں بہت ممتاز ہے، اور قدیم زمانے میں وہی جامع مسجد تھی۔ یعنی کہتے ہیں جتنی بھی مساجد بنوائی گئی ان کی، تو ان کی بنوائی گئی تمام مساجد میں یہ مسجد جو ہے وہ بہت شاندار، بہت اعلیٰ ہے، دیکھنے میں بہت خوبصورتی اس میں جو ہے یہ رکھتی ہے مسجد، اور جتنی بھی شاہی مساجد ہیں ان سب میں یہ نمایاں ہے، اپنی خصوصیات کی بنا پر سب میں نمایاں ہے۔ آج جامع سلطان قدیم زمانے میں کہتے ہیں کہ وہی جامع مسجد بھی تھی۔ آج جامع سلطان احمد اپنے 6 میناروں کی وجہ سے مشہور ہے۔ یعنی یہ جو جامع مسجد ہے یہ اپنے 6 میناروں کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ اسے سلطان احمد نے اپنی وفات کے سال مکمل کیا، یعنی یہ جب شروعات اس کی ہوئی ہے تو یہ اس میں کم عرصہ نہیں لگا، بلکہ جب سلطان احمد کی وفات کا سال آیا تو اس سال یہ مکمل ہوئی۔ یہ بادشاہی مسجد بہت سے مذہبی تہواروں کے منانے کی جگہ، یعنی اس میں بہت سارے جو ہیں یہ شاہی مسجد جو ہے اس میں بہت سارے مذہبی تہوار بھی منائے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے درباری اس میں رسمی جلوس بھی ہوئے، یعنی یہ ان تمام جو ہے وہ تہواروں اور جلوسوں کا مرکز رہ چکی ہے۔ مسجد کی تاریخی حیثیت ہے، سب نے کہتے ہیں کہ یہاں پہ پہنچ کر سب نے وضو کیا اور پھر نماز ظہر اور نماز عصر ملا کر پڑھی، یعنی نماز ظہر کا چونکہ وقت بیت رہا تھا اور عصر کا نماز قریب آ چکا تھا تو لہٰذا ظہر اور عصر ملا کر پڑھی۔ سیلانیوں کا یہاں بھی مجمع تھا اور خوب تھا۔ اب ہم استنبول کی سیر کے آخری مرحلے میں آ گئے تھے۔ میں جب بھی ترکی آتا ہوں تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر ضرور آتا ہوں۔ آج بھی ہم 5 سوار آخر میں مزار اقدس پر حاضر ہوئے۔ بیٹا چونکہ حضرت ابو ایوب انصاری ایک ایسی تاریخی شہرت رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی میزبان ہیں، تو ان کے حوالے سے جو دلوں میں عقیدت ہے وہ سب کے دل میں موجود ہے، لہٰذا کوئی بھی انسان ترکی جائے اور حضرت ابو ایوب انصاری کے مزار پر حاضری نہ دے تو یہ ممکن ہی نہیں۔ تو لہٰذا کہتے ہیں کہ آج بھی چونکہ میں جب بھی آتا ہوں تو ابو ایوب انصاری کے مزار پر ضرور حاضری دیتا ہوں، لہٰذا آج بھی ہم 5 سوار جو تھے آخر میں، یعنی سارا ترکی جتنا ہم نے دیکھنا تھا دیکھ کر گھوم پھر کر مزار اقدس پر حاضر ہوئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ علم ایسا تھا کہ صحابہ کرام مسائل تحقیق میں انہی سے رجوع کرتے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کی شخصیت میں 3 چیزیں نمایاں تھیں: جوش ایمانی، حق گوئی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بے کرا محبت و عقیدت۔ حضرت ابو ایوب انصاری کا ایک مقام و مرتبہ یہ بھی ہے کہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اس کے یہاں ہو، لیکن کارکنان قضاء و قدر نے اس شرف کے لیے جس گھر کو دیکھا وہ حضرت ابو ایوب انصاری کا کاشانہ تھا۔ بیٹا اس پیراگراف میں حکیم محمد سعید مشہور و معروف صحابی حضرت ابو ایوب انصاری کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ استنبول جہاں بہت خوبصورت مساجد، عمارات، سیرگاہوں اور عجائب گھروں کی وجہ سے مشہور زمانہ شہر ہے، تو وہاں اس کی شہرت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں مشہور اور معروف اور جلیل القدر صحابی حضرت ابو ایوب انصاری کا مزار واقع ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف بھی حاصل ہوا۔ مصنف ترکی کی سیر کے دوران مختلف تاریخی اہمیت کے حامل مقامات اور قابل دید مساجد کی سیر کا حال احوال بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں جب بھی ترکی آتا ہوں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر ضرور حاضر ہوتا ہوں۔ آج بھی ہم 5 سوار آخر میں زیارت کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاک مزار پر حاضر ہوئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ وہ علم کے ایسے مرتبے پر فائز تھے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان سے بہت سے مسائل میں رہنمائی لیتے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں 3 باتیں بدرجہ اتم پائی جاتی تھیں۔ سب سے پہلی بات یہ تھی کہ ان کا ایمان و یقین پکا، غیر متزلزل اور بے مثال تھا۔ مشکلات زمانہ ان کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکیں۔ دوسری بات یہ تھی کہ وہ سچ بولتے تھے، حالات کچھ بھی ہوں جیسے بھی ہوں وہ صرف سچ بولتے تھے اور سچ کے سوا کچھ نہ بولتے تھے۔ تیسری اور قابل قدر بات یہ تھی کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے
ان کی محبت و اعتقاد کی کوئی حد ہی نہیں تھی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بلند مرتبہ اور مقام حاصل تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہے۔ وہ میزبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہلاتے ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے اور مدینہ شہر میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ مدینے کے ہر انصاری کی یہ خواہش تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ہاں قیام کرے اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، وہ کسی کی دل چکنی کیسے گوارا کر سکتے تھے؟ انہوں نے اپنی اونٹنی کو آزاد چھوڑ دیا اور فرمایا، جس گھر میں میری اونٹنی بیٹھ جائے گی میرا قیام اسی گھر میں ہوگا۔ لہٰذا تقدیر الہی کے کارکنوں نے میزبانی کے شرف کے لیے جس گھر کو منتخب کیا وہ گھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غریب خانہ تھا۔ اونٹنی شہر میں چلتی رہی، جس کے گھر کے سامنے سے گزرتی وہ دعا کرتا، خدا کرے اونٹنی میرے گھر کے سامنے بیٹھ جائے۔ لیکن جب اونٹنی اس گھر کے سامنے سے گزر جاتی وہ مایوس ہو جاتا۔ اونٹنی چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ یوں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کی روشنی میں فتح قسطنطنیہ کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں، جیسا کہ ہم ابتدا میں ذکر کر چکے ہیں، قسطنطنیہ پر فوج کشی ہوئی تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گروہ میں شریک تھے۔ سفر جہاد میں ایک وبا پھیل گئی، مجاہدین کی بڑی تعداد اس وبا کا شکار ہوئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی علیل ہوئے۔ ان کا انتقال ہوا تو مسلمان مجاہدین نے انہیں رات کے وقت قسطنطنیہ یعنی استنبول کی دیواروں کے نیچے دفن کر دیا۔ آج یہی مقبرہ دنیا کے مسلمانوں کے لیے مرجع خیر و برکت بنا ہوا ہے۔ اب ہمیں اتاترک ہوائی میدان جانا تھا، اپنا سامان لینا تھا، ادنا جانے والے جہاز میں بیٹھنا تھا۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میں نے اپنے ان دوستوں کو آج 8 گھنٹے میں استنبول کی سیر کروا دی۔ بیٹا اس پیراگراف میں مصنف حکیم محمد سعید مشہور و معروف اور جلیل القدر صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے میں خوشخبری سنائی تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں مسلمان قسطنطنیہ کو فتح کر لیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشخبری کی روشنی میں مسلمانوں نے 672 یعنی 672 میں قسطنطنیہ یعنی استنبول پر پہلا حملہ کیا۔ مسلمانوں نے 7 سال تک اس شہر کو گھیرے میں لیے رکھا، لیکن وہ اسے فتح نہ کر سکے اور ناکام واپس چلے گئے۔ جس اسلامی لشکر نے 7 سال تک استنبول کا محاصرہ کیے رکھا، اس کو تاریخی اہمیت حاصل ہے، اور اس کی تاریخی اہمیت کی وجہ یہ ہے کہ اس لشکر میں میزبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے مشہور بڑی قدر اور شان والے صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھے۔ لشکر اسلام استنبول کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہوا تو اس جہاد کے سفر کے دوران ایک موذی اور متعدی بیماری پھیل گئی جو ایک سے دوسرے کو اپنی لپیٹ میں لینے لگی۔ مجاہدین کی بڑی تعداد اس موذی اور متعدی بیماری کا شکار ہو گئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بیماری میں مبتلا ہو گئے اور صحت یاب نہ ہو سکے۔ آخری محاصرے کے دوران ہی اس بیماری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ رات کا وقت تھا۔ مسلمان مجاہدین نے رات کے وقت انہیں قسطنطنیہ یعنی استنبول کی دیواروں کے نیچے دفن کر دیا۔ استنبول کی فتح کے بعد مسلمانوں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقبرہ تیار کرایا۔ آج دنیا کے مسلمان بھلائی اور خوش قسمتی کے حصول کے لیے اس مقبرے کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس پر حاضری دے کر اپنے لیے بھلائی اور خوش قسمتی کی دعائیں کرتے ہیں۔ ہم نے بھی اس مقبرے پر حاضری دے کر اپنے لیے بھلائی اور خوش قسمتی کی دعائیں کی۔ اب ہمیں اتاترک ہوائی اڈے پر جانا تھا۔ اس ہوائی اڈے پر پہنچنے کے لیے ہمیں اپنا سامان لے کر ترکی کے نسبتاً چھوٹے مگر تاریخی شہر ادنا جانے والے جہاز پر بیٹھنا تھا۔ مصنف لکھتے ہیں کہ میں اس بات پر بہت خوش تھا کہ میں نے اپنے دوستوں کو آج 8 گھنٹے کے کم دورانیے میں ہی پورے استنبول شہر کی سیر کروا دی۔ بیٹا یہ آپ کا سبق یہاں مکمل ہوتا ہے۔ اس کی مشقی سوالات ہم پھر کریں گے انشاءاللہ۔ اوکے، اللہ حافظ۔